السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، علامہ اقبال اور ان کی شاعری ایک طرف دیکھا جائے تو قرآن کریم کے رموز و اسرار کو ظاہر کرتی ہے، تو دوسری طرف احادیث شریفہ کی تشریحات اور صوفیاء کرام، علماء ربانیین کے ان کے ملفوظات کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے آج علامہ اقبال کی ایک دوسری نظم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں علامہ اقبال جس کا آغاز فرماتے ہیں: کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہیں میری جبین نیاز میں۔ حقیقت منتظر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ حقیقت، وہ ریالٹی جس کا انتظار ہو، یعنی اس سے مراد اپنے محبوب حقیقی کی طرف لیتے ہیں۔ اے حقیقت منتظر مطلب اپنا محبوب کی طرف بلا رہے ہیں۔ لباس مجاز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جسم والا لباس، جو آدمی محسوس کر سکتا ہو، لباس یعنی چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کو لباس مجاز کہا جاتا ہے۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں، نیاز عاجزی انکساری کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر کے مطلب کی طرف آئیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر، یعنی اے حقیقت منتظر، وہ حقیقت جس کا یا جس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ اے صوفیاء کرام اور وغیرہ اس کو دونوں جو ہے اصطلاحی معنی میں، حقیقت کے معنی میں لیتے ہیں، اور اس کے بہت لمبے اور وسیع معنی ہیں۔ تو یہاں اس سے محبوب یا ذات خداوندی مراد ہے، یعنی حقیقت کے لغوی معنی ہے وہ ذات جسے فنا نہ ہو، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو بندہ کہہ رہا ہے: اے میرے بندے، اے میرے رب، کبھی لباس مجاز میں کبھی میرے سامنے آ جا اے خدا، تجھے میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میری پیشانی میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، کہ کبھی تو جو ہے مادی شکل میں بھی میری آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جا، کبھی آ جا۔ تو سجدہ تو اب بھی کر رہا ہوں، لیکن میں انسان ہوں، اس لیے وہ لطف نہیں آ رہا مجھے جس کو میرا دل ڈھونڈ رہا ہے۔ یعنی شاعر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خدا کو، مجازی محبوب فرض کر کے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں: میرے مالک، تو میں تیرے دیدار کے لیے مدتوں سے ترس رہا ہوں، سامنے آ جا تاکہ تیرے قدموں پہ سر رکھ دیا کروں۔ تو یہ علامہ اقبال کا پہلا شعر: کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدیں تڑپ رہیں میری ایک جبین نیاز میں۔ طرباش نائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردے ساز میں۔ طرب آشنا خروش کہتے ہیں، یعنی عشق کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کی دھوم مچا دینے والے لطف کو کہا جاتا ہے۔ طرب کہتے ہیں خوشی کو، خروش کہتے ہیں آواز، زور کی آواز، شور و غل کو کہتے ہیں، اور سرود کہتے ہیں کوئی گانا یا نغمہ۔ پردہ ساز یعنی باجا بجانے کی جو لے ہوتی یا ساز ہوتا اس کو، یعنی اس میں کہہ رہے ہیں علامہ اقبال: اے مسلمان، اپنے عشق کی بدولت دنیا میں ایسا ہنگامہ بپا کر دے، ہنگامہ مچا دے کہ تیرے سینے میں نوا، یعنی نوا جو کہہ رہے ہیں قرآن، یعنی قرآن چھپا ہوا ہے، اسے دنیا پر ظاہر کر دے۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ تو جو ہے اپنی خودی کو دنیا پر آشکار کر دے۔ اللہ نے جو جوہر خودی یعنی تیرے اندر چھپا رکھا ہے، سرود جو نغمہ، جو گیت، جو تیرے اندر جو ولولہ ہے اندر کا، وہ پردے کے اندر چھپا کے مت رکھ، وہ اس لیے تیرے کو اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ چھپا کے پردوں میں رکھے۔ بات بھی سچی ہے کہ جو نغمہ ساز میں پوشیدہ رہ جائے، یعنی جو گانا گانے والا ہوتا، اگر انہیں گایا ہی نہیں تو دنیا اس کی قدر کیسے کرے گی؟ تو فرما رہے ہیں کہ طرباش نائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردے ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگہ آئینہ ساز میں۔ شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا، یعنی عشق و محبت کی چوٹ کھانے کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئینہ ساز آئینہ بنانے والا، یعنی اس سے مراد خدا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے دل کو عشق کا جو جوش جذبہ ہے اس سے محفوظ مت کر، یہ وہ آئینہ ہے جس قدر یہ ٹوٹے گا اس قدر خدا کی نظروں میں وہ محبوب ہوگا اور قیمتی ہوگا۔ یعنی تیرا دل خدا کے عشق میں جس قدر پامال ہوگا، دھتکارا جائے گا، جتنے بار دل ٹوٹے گا اس قدر تو سرفراز ہوگا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی تیرے کو اللہ نے جو دل دیا ہے نا، وہ ایک آئینے کی طرح ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگہ آئینہ ساز میں، جب وہ ٹوٹے گا تو اللہ کے دربار میں اور مزہ دے گا۔ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ دم کہتے ہیں ٹائم کو، وقت کو،
طوف کہتے ہیں طواف کو. کرمک شمع یعنی شمع کا کیڑا یعنی پروانہ ہم جس کو کہتے ہیں, پتنگا جس کو کہتے ہیں. اثر کوہن یعنی پرانا اثر, پرانا رہا ہوا. حکایت سوز یعنی کوئی دل جلے کی کہانی, داستان. اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی عام دینی بے حسی اور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ان کا دل خود اس سے کہتا ہے کہ نہ ہندیوں میں اس مقام مقدس کی حفاظت کا جذبہ پایا جاتا ہے, نہ عربوں میں, نہ غیر عرب میں پایا جا رہا. طواف تو بدستور جاری ہے لیکن طواف کی روح ختم ہو گئی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ شمع سے مراد دینی پیشوا مراد لیا جائے اور کرمک شمع سے مراد عوام لیے جائے, یعنی نہ خواص میں اسلام کا رنگ پایا جاتا ہے نہ عوام میں پایا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم ایک بے جان لاش کی طرح ہو گئی ہے. کیا کہ دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں, نہ میری حدیث گداز میں, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جرم خانہ خراب یعنی گھر کو اجاڑ دینے والے گناہ, عفو بندہ نواز ایسی معافی جو بندوں پر ہمیشہ مہربانی کرنے والا. علامہ اقبال, ویسے تو یہ شعر آسان ہے پھر بھی اقبال اس میں کہہ رہے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے, دن رات گناہ کرتا ہے. اگر اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے تو اسے کہاں پر امان ملے گی, یعنی وہ نجات نہیں پا سکے گا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. گرمی تپش کو کہتے ہیں, حرارت محبت کے جذبے کو. شوخی ادائیں ناز اور انداز کو کہتے ہیں. غزنوی محمود غزنوی جو اپنے غلام ایاز سے بے پناہ محبت کرتا تھا, اس سے مراد عاشقی لیا جاتا ہے. خم بل کو کہا جاتا ہے اور زلف ایاز یعنی ایاز کی زلف. ایاز جو محمود کا غلام تھا, یعنی مسلمانوں پر زوال کی کیفیت طاری ہے. نہ عاشقوں میں یعنی غزنوی کی تڑپ نظر آتی ہے, نہ معشوقوں میں وہ ایاز کا درد وہ سوز نظر آتا ہے. تو اس میں پیش کر رہے ہیں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. آخری حاصل کلام شعر. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سر بس سجدہ مطلب سر کا سجدے کی حالت میں جھکنا. صدا آواز کو کہتے ہیں. صنم آشنا بتوں کا پجاری ہونا یعنی بتوں کی پرستش کرنا. یہ شعر حاصل ایک غزل ہے سمجھیے. جب تک انسان اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک نہ کرے گا, جب تک کہ دل سے اللہ کے علاوہ محبت کو نکال پھینکے گا نہیں, اس وقت تک نہ اس کو نماز پڑھنے سے کوئی روحانی فائدہ ملے گا, نہ اس کو وہ مزہ اور لطف آئے گا. یعنی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.